علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تو ضرورت سے زائد مال کو خرچ کر دے، یہ تیرے لیے بہتر ہے، اور تو اس کو روک کر رکھے تو یہ تیرے لیے برا ہے۔ اور بقدر کفایت روکنے پر ملامت نہیں، اور خرچ کرنے میں جن کی روزی تیرے ذمہ ہے ان سے ابتدا کر کہ ان پر خرچ کرنا دوسروں سے مقدم ہے۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اس مضمون کی تائید بھی آیات نمبر 4 پر گزر چکی ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ خود ہی فرما چکے ہیں کہ جتنا زائد ہو وہ خرچ کرو۔ اس جگہ یہ حدیث شریف بھی گزر چکی ہے، اہتمام کی اور توضیح کی وجہ سے یہاں دوبارہ ذکر کی گئی۔ حقیقت یہی ہے کہ اپنے مال سے جو مال زائد ہو وہ جمع کر کے رکھنے کے واسطے ہے ہی نہیں۔ اس کے لیے بہترین بات یہی ہے کہ وہ اللہ کے بینک میں جمع کر دیا جائے، جس کو کوئی زوال نہیں، اس پر کوئی آفت نہیں آتی، اور ایسے سخت مصیبت کے وقت کام آنے والا ہے جس وقت کے مقابلے میں یہاں کی ضرورتیں کچھ بھی نہیں ہے، اور وہاں اس وقت کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اثاثہ صرف وہی ہوگا جو اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ دوسری چیز اس حدیث شریف میں یہ ہے کہ بقدر کفایت روکنے پر ملامت نہیں، یعنی جتنے کی واقعی ضرورت ہو کہ اس کے بغیر گزر مشکل ہو یا دستے سوال و راز کرنا پڑے، اس کو محفوظ رکھنے پر الزام نہیں ہے۔ اور جن کی روزی اپنے ذمہ ہے، اہل و عیال ہوں یا دوسرے لوگ، حتیٰ کہ جانور بھی اگر محبوس کر رکھا ہے تو اس کی خبر گیری اپنے ذمہ ہے، اس کو ضائع اور برباد کرنے کا گناہ اور وبال ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے گناہ کے لیے یہی بہت ہے کہ جس کی روزی اس کے ذمہ ہو اس کو ضائع کر دے۔ عبداللہ بن سامت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا کہ ان کا وظیفہ جو بیت المال میں تھا وہ ان کو ملا۔ وہ اپنی ضروریات خریدنے کے لیے جا رہے تھے، ان کی باندی ساتھ تھی جو ان کی ضرورتیں مہیا کر رہی تھی۔ اس کے پاس ضروری چیزوں کے بعد 7 اشرفیاں بچ گئیں۔ انہوں نے باندی سے فرمایا کہ ان کے پیسے لے آ تاکہ ان کو تقسیم کر دیں۔ میں نے کہا کہ اگر ان اشرفیوں کو آپ ابھی رہنے دیں کہ اور ضرورتیں پیش آئیں گی، مہمان بھی آتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھ سے میرے دوست صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرارداد کی تھی کہ جو سونا یا چاندی باندھ کر رکھا جائے گا وہ مالک پر آگ کی چنگاری ہے جب تک کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دیا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اپنی ضرورت سے زیادہ چیز کو خرچ کر دینے کی اتنی ترغیبات وارد ہوئی ہیں کہ بعض صحابہ کرام کو یہ خیال ہونے لگا کہ آدمی کو اپنی ضرورت سے زیادہ چیز رکھنے کا حق ہی نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کو کبھی ادھر کبھی ادھر لے جاتے تھے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس سواری زائد ہو وہ اس کو دے دے، جس کے پاس سواری نہیں، اور جس کے پاس توشہ زائد ہو وہ اس کو دے دے، جس کے پاس توشہ نہیں۔ حتیٰ کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ آدمی کا اپنی ضرورت سے زیادہ میں کوئی حق ہی نہیں۔ ان صاحب کا اپنی اونٹنی کو ادھر ادھر پھرانا یا تو اس پر تفاخر اور بڑائی کی وجہ سے تھا، تب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آئندہ ارشاد کے مخاطب یہی صاحب ہیں، اور حاصل یہ ہے کہ ضرورت سے زائد چیز تفاخر کے لیے نہیں ہوتی، دوسروں کی اعانت کے لیے ہوتی ہے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ پھر انا اس کی ناگفتہ بحالت دکھانے کے واسطے صورت سوال تھا۔ اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مخاطب دوسرے حضرات ہیں۔ عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ طیبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا سلام پھیرا اور تھوڑی دیر بعد اٹھ کر نہایت عجلت کے ساتھ لوگوں کے مونڈوں پر کو گزرتے ہوئے ازواج مطہرات کے گھروں میں سے ایک گھر میں تشریف لے گئے۔ لوگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح جلدی تشریف لے جانے سے تشویش پیدا ہوئی کہ نامعلوم کیا بات پیش آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکان سے واپس تشریف لائے تو لوگوں کی حیرت کو محسوس فرمایا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سونے کا ایک ٹکڑا یاد آ گیا تھا جو گھر میں رہ گیا تھا۔ مجھے یہ بات گراں گزری کہ کبھی موت آ جائے اور وہ رہ جائے اور میدان حشر میں اس کی جواب دہی اور اس کا حساب مجھے روک لے، اس لیے
اس کو جلدی بانٹ دینے کو کہہ کر آیا ہوں۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اسی قصے میں دوسری حدیث میں ہے کہ مجھے یہ بات ناپسند ہوئی کہ کہیں میں اس کو بھول جاؤں اور وہ رات کو میرے پاس رہ جائے۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک اور قصہ حدیث میں آیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 6-7 اشرفیاں تھیں، اسی وقت کہیں سے آ گئی ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ ان کو جلدی بانٹ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی شدت کی وجہ سے مجھے ان کو تقسیم کرنے کی مہلت نہ ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ اشرفیاں تقسیم کر دی۔ میں نے عرض کیا آپ کی بیماری نے بالکل مہلت نہ دی۔ فرمایا اٹھا کر لاؤ۔ ان کو لے کر ہاتھ پر رکھا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی کا کیا گمان ہے، یعنی اس کو کس قدر ندامت ہوگی اگر وہ اس حال میں اللہ جل شانہ سے ملے کہ یہ اس کے پاس ہوں۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسی قسم کا ایک اور قصہ نقل کیا گیا ہے، جس میں وارد ہے کہ رات ہی کو کہیں سے آ گئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اڑ گئی۔ جب آخر شب میں نے ان کو خرچ کر دیا۔ جب نیند آئی، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 اشرفیاں تھیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دو۔ یہ فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں مشغول ہو گئیں۔ تھوڑی دیر میں افاقہ ہوا تو پھر یہی فرمایا اور پھر غشی ہو گئی۔ بار بار غشی ہو رہی تھی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار فرمانے پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ بھیج دیں۔ انہوں نے تقسیم فرما دی۔ یہ قصہ تو دن میں گزرا اور شام کو کہ دوشنبہ کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری رات تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چراغ میں تیل بھی نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چراغ میں تیل بھی نہ تھا۔ ایک عورت کے پاس چراغ بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہے، وصال کا وقت قریب ہے، اس میں گھی ڈال دو کہ اسی کو جلا لیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قسم کا اور قصہ نقل کیا گیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے چہرے مبارک پر تغیر یعنی گرانی کا اثر تھا۔ میں یہ سمجھی کہ طبیعت ناساز ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے چہرے پر کچھ گرانی کا اثر ہے، کیا بات ہوئی؟ فرمایا 7 دینار رات آ گئے تھے، وہ بستر کے کونے پر پڑے ہیں، اب تک خرچ نہیں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدایہ تو آتے ہی رہتے تھے، لیکن دن ہو رات ہو، صحت ہو بیماری ہو، اس وقت تک طبیعت مبارک پر بوجھ رہتا تھا جب تک وہ خرچ نہ ہو جائیں۔ اور حد ہے کہ اپنے گھر میں بیماری کی شدت میں رات کو جلانے کو تیل بھی نہیں، لیکن 7 اشرفیاں موجود ہونے پر بھی گھر کی ضرورت کا نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال آیا، نہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کو یاد آیا کہ تھوڑا سا تیل بھی منگوا لیں۔ مجھے اپنے والد صاحب نور اللہ مرکزہ کا یہ معمول دیکھنے کا بارہا موقع ملا کہ رات کو وہ اپنے ملک میں کوئی روپیہ پیسہ رکھنا نہیں چاہا کرتے تھے۔ رات کو وہ اپنی ملک میں کوئی روپیہ پیسہ رکھنا نہیں چاہا کرتے تھے۔ قرضہ تو ہمیشہ ہی سر رہا، حتیٰ کہ وصال کے وقت بھی 7-8 ہزار روپیہ قرض تھا۔ اس لیے اگر رات کو روپیوں کی کوئی مقدار ہوتی تو وہ کسی قرض خواہ کے حوالے کر دیتے، اور پیسے ہوتے تو وہ بچوں میں سے کسی کو دے دیتے، اور فرمایا کرتے تھے میرا نہیں جی چاہتا کہ یہ گندگی رات کو میرے پاس رہے، موت کا اعتبار نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر میں نے حضرت اقدس شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری نور اللہ مرکزہ کے متعلق سنا ہے کہ حضرت کے پاس فتوحات کی کثرت تھی، اور جب کچھ جمع ہو جاتا تو بہت اہتمام سے اس کو آخر کے مواقع میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر کہیں سے کچھ آ جاتا تو چہرہ مبارک پر گرانی کے آثار ہوتے اور ارشاد فرماتے کہ یہ اور آ گیا۔ آخر میں حضرت نے اپنے پہننے کے کپڑے بھی تقسیم فرما دیے تھے، اور اپنے مخصوص خادم حضرت مولانا عبد القادر صاحب سے فرمایا تھا کہ بس اب تو تم سے کپڑا مستعار لے کر پہن لیا کروں گا۔ اللہ کے اولیاء کی شانیں اور انداز بھی عجیب ہوا کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک ولولہ ہے کہ جیسے آیت
ویسے ہی واپس جاویں، اس دنیا کے متاع کا ذخیرہ ملک میں نہ ہو۔ ناظرین، پیج نمبر 76 تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ ہماری فضائل صدقات کی پوری پلے لسٹ چل رہی ہے، انشاءاللہ پوری کتاب ختم کریں گے۔ آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔